کے سیکریٹری جناب آصف الدین صاحب، جناب فرحان صاحب، محترمہ فصیحہ خان صاحبہ، وہ دیگر ٹیچرز، اساتذہ، وزڈم اسکول میں پڑھ رہے طلباء، اسٹوڈنٹ کی مائیں اور دیگر بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ٹیکنالوجی کی مدد سے میں فی الوقت آپ سے مخاطب ہوں۔ یہ اور بات ہے کہ میں تقریباً آپ سے 3000 کلومیٹر دور دلی میں بیٹھا ہوا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ یہ پروگرام آپ کے لیے، وزڈم اسکول کے طلباء کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے اور وزڈم اسکول کے لیے بہت ہی کارآمد اور مفید ثابت ہوگا۔ مجھے جس ٹاپک پر گفتگو کرنی ہے، آپ سے بات کرنی ہے، وہ یہ کہ مائیں یا پیرنٹس کس طرح اسکول کے ساتھ کوآپریٹ کر کے، تعاون کر کے اپنے بچوں کے مستقبل کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ آج یہ عنوان اور ٹاپک صرف انڈیا نہیں، صرف ہمارا ملک نہیں، بلکہ دنیا بھر میں زیر بحث ہے، اس پر گفتگو ہوتی ہے۔ اس ٹاپک پر گفتگو اس لیے ہوتی ہے کہ آج کے اسکولز کل کی پارلیمنٹ کہلاتے ہیں۔ آج جو اسکولوں میں گفتگو ہوتی ہے، کل کو وہ پارلیمنٹ میں ہوتی ہے، اور آج جو بچے اسکول میں ہیں، کل وہ سماج میں، سوسائٹی میں ایک مثبت اور ایک ذمہ دارانہ رول ادا کرتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، ہم بھی اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں۔ اسکول جب بھیجتے ہیں تو ہمارے ذہن میں اسکول کے متعلق کچھ باتیں واضح ہونا چاہیے، چاہے وہ اسکول آپ کے بچے کا یہ وزڈم اسکول ہو یا دنیا میں جو اسکول قائم ہیں ان میں سے کون سا بھی اسکول کیوں نہ ہو۔ اسکول کے سلسلے میں چند بیسک کانسیپٹ آپ کے ہمارے ذہنوں میں کلیئر ہونا چاہیے۔ نمبر ایک چیز آپ یاد رکھیں آگے بڑھنے سے پہلے، اگر آپ اس کانسیپٹ کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں گے تو آپ کے بچے کی تعلیم بہترین ہوگی، اور آپ جس مقصد کے تحت بچے کو اسکول بھیج رہے ہیں وہ مقصد بچے کا حاصل ہوگا۔ ظاہر بات ہے، آپ اور ہم بچوں کو جب اسکول بھیجتے ہیں تو بڑے خواب دیکھتے ہیں، ایک تمنا ہوتی ہے، امنگ ہوتی ہے کہ میرا بچہ یا بچی تعلیم کے میدان میں یہ منازل، مائلسٹونز اور اس طرح کی کامیابیاں، نتائج حاصل کریں۔
ہم اور آپ بچوں کو اسکول یوں ہی نہیں بھیج دیتے. اگر ہم ایک کرانہ دکان بھیجتے ہیں بچے کو, کاکا کی دکان کو بھیجتے ہیں, تو ایک مقصد ہوتا ہے. بچے سے کہا جاتا ہے کہ جاؤ بیٹے 1 لیٹر دودھ لے کے آؤ, تو بچہ جاتا ہے 1 لیٹر دودھ لاتا ہے. 1 لیٹر دودھ لانے کے بجائے اگر وہ ردی کے پیپر اٹھا کر لاتا ہے تو آپ اسے جانتے ہیں. یہی معاملہ اسکول کے تعلق سے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب یہ میں نے مثال دی تو یہ مثال دوسرے معنوں میں آج ہمارے سماج میں عام ہو رہی ہے, یا یوں کہیے کہ اسکولس کو بھی ایک دکان سمجھا جاتا ہے. میری مثال آدھی صحیح ہے اور آدھی غلط ہے. آپ بچے کو اسکول بھیج رہے ہیں تو اسکول دکان نہیں ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے سماج میں اکثر پیرنٹ اسکول کو دکان سمجھتے ہیں. کس چیز کی دکان؟ علم کی دکان, کتابیں تقسیم ہونے کی دکان, ہوم ورک دیے جانے کی دکان, اور کچھ نوٹس دیے جانے کا ڈپارٹمنٹ ہے اسکول. میری پیاری بہنوں, اگر آپ کے ذہن میں اسکول کا یہی خاکہ ہے اور آپ اسکول کو ایک دکان سمجھ رہے ہیں اور ٹیچر کو دکاندار سمجھ رہے ہیں, یا ڈپارٹمنٹل اسٹور میں جس طرح سیلس پرسن ہوتے ہیں, سیلس مین ہوتے ہیں, اسی طرح اگر آپ ٹیچرز کو اس ڈپارٹمنٹل اسٹور کے سیلس مین سمجھ رہے ہیں, تو معاف کیجیے, کل سے آپ اپنے بچوں کو اس دکان کو دکھا دیں. اسکول دکان نہیں ہے. اسکول بہت بڑی چیز ہے. اسکول آپ کے بچوں کا دوسرا گھر ہے, بلکہ بعض اعتبار سے گھر سے زیادہ امپورٹنس اسکول کی. آپ کا بچہ اسکول میں زیادہ رہتا ہے, گھر میں کم رہتا ہے. اسکول ختم ہونے کے بعد گھر آتا ہے, تھک جاتا ہے, پھر اس کے بعد وہ کچھ لکھا پڑھا, اس کے بعد آرام, سو جاتا ہے. اگر آپ سونے کے اوقات کو مائنس کر دیں, بچہ جتنی دیر جاگا ہوتا ہے, ہوشیار رہتا ہے, اس سمے کو, اس ٹائم کو کیلکولیٹ کریں گے تو آپ یہ طے کر سکتے ہیں کہ بچہ اسکول میں اپنے دن کا بڑا حصہ گزارتا ہے. ظاہری بات ہے بچے کا وہ دوسرا ہے. پھر آپ اور ہم جانتے ہیں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بہترین بات کی. آپ نے کہا کہ انسان کی زندگی میں 3 والدین ہوتے ہیں, 3 پیرنٹس ہوتے ہیں. ایک پیرنٹ وہ جو اس کے حقیقی ہیں, جنہوں نے اسے جنم دیا, جنہوں نے اسے پیدا کیا, جو اس کے کھانے کا, کپڑے کا, رہنے کا انتظام کرتے ہیں. یہ پہلے پیرنٹ. دوسرے پیرنٹ وہ جو اس کی تعلیم کا, اس کی تربیت کا اور اس کو انسان بنانے کا انتظام کرتے ہیں. یعنی کہ اس کے ٹیچرز, اس کے اساتذہ, اس کے اسکول کا مینجمنٹ, اسکولس میں جو آیائیں ہیں جو بچوں کا خیال رکھتے ہیں, جو اسکول کا خیال رکھتے ہیں, وہ تمام دوسرے درجے میں ماؤں کا درجہ رکھتے ہیں. اگر وہ مین ٹیچر ہے تو وہ باپ کا درجہ رکھتے ہیں. تو ایک اسکول کا مقام گھر کا
اور اسکول میں جو ذمہ داران ہیں، صدر، سیکریٹری، ٹیچرز، ان کا وہاں ماں اور باپ کتنے اچھے بات۔ پھر تیسرے جو ہے وہ بھی بیان کر دیتا ہوں۔ تیسرے ماں باپ وہ ہیں جن کا ذرا نام لینے میں ہم تکلف کرتے ہیں، وہ ہے ساس اور سسر۔ ساس اور سسر کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا، ہو سکتا ہے کہ ہمارے سسٹر مسیحا کہیں گی، میں یہاں سے دوسرے نمبر کے ماں اور باپ کے بارے میں کہوں گا۔ آج ہم نے ٹیچرز کی کیا حالت ہے؟ پہلے تو میں نے کہا کہ اسکول کی کیا حالت ہے۔ اسکول کو ہم نے ایک دکان بنا، جس طرح دکان میں جاتے ہیں کپڑا خریدتے ہیں تو بارگیننگ ہوتی ہے، آج ہم اسکولوں میں جاتے ہیں ایڈمیشن کے لیے تو وہاں بھی بارگیننگ ہے۔ غلطی مختلف جگہ، لیکن ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی غلطی کو سدھاریں، دوسروں کی طرف انگلی اٹھانے سے پہلے ہم دیکھ لیں کہ ہم اس خرابی میں، برائی میں کتنے ملوث ہیں۔ ہم دکان بارگین کرتے ہیں کہ صاحب اتنی فیس نہیں، اتنی دے دیجیے، کتابوں کے اتنے پیسے نہیں، دے دیجیے۔ یہ بارگیننگ ختم ہوا۔ اسکولز اپنی فیس ضرور رکھیں اور ہم بلا بارگین کیے اتنی فیس ادا کریں۔ میں بعض پیرنٹس سے پوچھتا ہوں کہ آپ اڑپی ہوٹل جاتے ہیں یا آپ نان ویجیٹیرین ہوٹل جاتے ہیں، جب بل ادا کرنے کاؤنٹر پہنچتے ہیں تو کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم نے اڈلی وڑا کھایا، ہم نے بریانی کھائی، 480 روپے بل ہوئی، 400 روپے لے لیجیے؟ لیکن اسکول میں برابر کہتے ہیں وہ چیز جو آپ کے پیٹ کے لیے ہے، جس کی زیادہ اہمیت نہیں ہے، اس میں بلا کی وہ جو آپ پیسے ادا کرتے ہیں۔ لیکن جو علم آپ کی اور آپ کے بچوں کی پوری شخصیت کو ابھارتا ہے، آپ کے بچوں کو ایک انسان بناتا ہے، وہاں جا کر ہم آگے۔ تو میری پیاری بہنوں، مجھے وزڈم اسکول سے کوئی کمیشن نہیں مل رہا ہے یہ باتیں کہنے کے لیے، میں یہ یونیورسل بات کہہ رہا ہوں۔ بنگلور میں بھی کیفیت ہے، فی الوقت میں دلی میں ہوں، دلی میں بھی یہ کیفیت ہے، لیکن ہم کو اس کیفیت سے اونچا اٹھنا ہے، تب ہم علم کو اہمیت دے سکتے ہیں۔ آج ہمارے پاس علم کی اہمیت نہیں ہے، علم دینے والے کی اہمیت نہیں ہے۔ یہ تو میں اسکول کے تعلق سے۔ اب آئیے اسکول کا ایک اہم حصہ ٹیچرز ہیں۔ ٹیچرز کا کیا معاملہ ہمارے سماج میں؟ پہلے ٹیچر کی بڑی اہمیت ہوا کرتی تھی، اس لیے ہمارا سماج بڑا زبردست تھا۔ استاد بڑا باوقار ہوتا تھا، گفتار میں، گفتگو میں، کردار میں، اخلاق میں، گفتار، کردار اور اس کے لباس میں بھی۔ ڈاکٹر ذاکر حسین کہتے ہیں کہ ایک اچھے ٹیچر کی 3 نشانیاں ہیں۔ میں پہلے ٹیچرز کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کیسے ہوں، اور اس کے بعد میں پیرنٹ کو کہوں گا کہ پیرنٹ ٹیچر کے ساتھ کیسے، ورنہ آپ کہیں گے کہ صرف ہم ہی کہتے جا رہے ہیں، آپ ٹیچروں کے بارے میں کیوں نہیں کہتے؟ ٹیچروں کی ہم بہت تربیت کرتے ہیں، ٹیچروں کی آن لائن ٹریننگ ہوتی ہے، وزڈم اسکولز کے ٹریننگ کے ٹیچرز کی بھی ہم نے ٹریننگ کی ہے، اور بھی اسکولوں کی ٹریننگ کا سلسلہ جاری ہے۔ تو ڈاکٹر ذاکر حسین کہتے ہیں کہ ایک ٹیچر میں 3 کیریکٹرز ہونا ضروری ہے۔
3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, उसके अलावा और भी कैरेक्टर्स हैं और भी सिफात। नंबर 1 गुफ्तार। गुफ्तार यानी बेहतरीन बातचीत, कम्युनिकेशन स्किल जिसे कहा जाता है। पेरेंट्स आए, पेरेंट्स के साथ अच्छी गुफ्तगू, उनके साथ अच्छा बर्ताव करें। हमेशा यही बोलते ना रहे कि तुम्हारा बच्चा खराब, पढ़ता नहीं, बराबर नहीं, बाल बराबर नहीं, कपड़े बराबर नहीं। एक टीचर और उसकी माँ दोनों मिलकर बच्चे को प्रोटेक्ट करें, बच्चे को सहारा दे, बच्चे को संभाले, बच्चे को ऊंचा उठाए। उसका बड़ी तफसीलात। दूसरी किरदार। टीचर जो होता है वो मुरब्बी होता है, टीचर जो होता है वो आइडियल और मॉडल होता है बच्चों। एक दफा एक माँ मेरे पास आई, काउंसलिंग हम लोग करते हैं, कहने लगी कि सर मेरी बच्ची दिन भर जब घर में रहती है तो किसी भी चीज को उठाकर वो अपने होठों पर लगाती है, जैसा लिपस्टिक लगाई जाती है, और उसके बाद आमतौर पर आप भी देखते होंगे कि लिपस्टिक को लगाने के बाद दोनों होठों को थोड़ा सा दबाया जाता है, इस तरह। आप वाकिफ हो? तो वो माँ कहने लगी कि मेरी बच्ची दिन भर ऐसे ही करते रहती है, और उसके बाद वो हाथ को आईना बनाकर ऐसे देखते रहती है। पता नहीं इसको क्या हो गया। आजकल तो जब भी बच्चे स्कूल से चीजें सीख कर आते हैं घर, तो समझा जाता है कि स्कूल में ऐसा हो रहा है, जो पता नहीं बच्ची का दिमाग क्या हो गया, वहां परेशान है। पता ही नहीं चल रहा था कि बच्ची के अंदर ऐसे कैरेक्टर कैसे आ गए, बच्ची बता नहीं रही थी। जब तहकीक की गई, पता चलाया गया, तो मालूम हुआ कि उस बच्ची की क्लास टीचर अपने क्लास में बार बार लिपस्टिक लगाने की इस तरह प्रैक्टिस करती और पर्स से आईना निकालकर आईने में बार बार देखती, और बच्ची को सीख लिया। तो इस तरह बच्चों के लिए टीचर्स मॉडल होते हैं। जिस तरह माँ बाप बच्चों के लिए मॉडल हैं, देखिए बहुत सारी चीजें बच्चे माँ बाप से सीखते हैं। इसलिए माँ बाप को बहुत ज्यादा मोहतात और एहतियात बरतने की जरूरत है। गुज़िश्ता दिनों एक साहब आए और कहा कि बच्चा ग्रेड 4 में है, लेकिन अपनी माँ पे आंख दिखाता, अपनी माँ को आंख दिखाता है, दांतें चबाता है। बच्चे को मैंने बाहर भेजा और बच्चे के नाना से कहा कि हो सकता है कि बच्चे का बाप ऐसा करता है, इसलिए बच्चा भी ऐसा। उन्होंने इसकी तारीफ और कहा कि हाँ साहब, हमारा दामाद बिल्कुल ऐसे नहीं, अपनी बीवी को आंख निकालता है, दांतें चबाता है। उसने बात कर देखी, उसके अंदर कैरेक्टर्स आ गए। बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है, 2 साल की उम्र से, हम ये समझते हैं कि बच्चा छोटा है, 2 साल का, ये कुछ देख नहीं रहा, समझ नहीं रहा, लेकिन 2 साल की उम्र से बच्चा अपने माँ बाप के कैरेक्टर को अपने तहत शऊर में बिठाने लगता है, और जैसा बाप करता है वैसा वो करता है। अगर बाप उस बच्चे की माँ का नाम लेकर पुकारता है और कहता है वो लाओ, ये लाओ, या फिर दस्तरखान पर बैठकर वो जो अंदाज से बातचीत करता है, बच्चे में ट्रांसफर होती है चीजें, बच्चा ही। इसी तरह टीचर जो करती है, बच्चा उसकी बखान करता है। अब आप देखिए घर में जाकर छोटे बच्चे होते हैं, लकड़ी लेकर टीचर की दफ्तारी करते हैं, ऑल ऑफ यू कीप क्वाइट।
تو دوسری چیز ذاکر حسین نے کہا کہ کردار اچھے، کردار ٹیچر کے بھی اچھے، کردار پیرنٹ کے بھی اچھے ہو، پیرنٹ کے کردار۔ اب آپ دیکھیے، ہم نے تو ٹیچروں کے کردار کے بارے میں کہہ دیا، اب پیرنٹ کا کردار کیسا ہوتا ہے؟ اسکول اچھا، اسکول کی ٹیچر خراب۔ یاد رکھیے، اگر آپ ٹیچر کی برائی اپنے بچے کے سامنے کرتے ہیں، میں یہ بات وزڈم اسکول میں بھی کئی بار میں نے کہی ہے، آپ اپنے بچے کی ناکامی یا آپ اپنے بچے کی اسٹڈیز میں ناکامی اور فیلیور کا آپ ذریعہ بن رہے ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں کہ آپ کی ٹیچر بیٹے اچھی نہیں ہے یا تیری ٹیچر اچھی نہیں ہے، تو بچے کے دماغ میں جس طرح ایک دلہن کو آپ کہتے ہیں کہ بیٹے تمہاری ساس اچھی ہے، شوہر تو اچھے ہیں، تمہاری ساس اچھی ہے، تو ساس کے متعلق اس بچی کے اندر رنگ ہے۔ اسی طرح بچہ ٹینڈر مائنڈ ہے، وہ ماں پہ سب سے زیادہ اعتماد کرتا ہے، اس کے لیے ماں سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے، اس کے لیے ماں سب سے زبردست گائیڈ اور رہنما ہوتی ہے۔ جب یہ رہنما اور یہ گائیڈ یہ کہہ رہا ہے کہ بیٹے تمہاری ٹیچر اچھی نہیں ہے، تو اب بچہ بولتا ہے کہ اگر میری ٹیچر بھی خراب ہے تو میں اس خراب ٹیچر سے کیوں پڑھوں؟ وہ اس کو پڑھانا نہیں آتا، وہ کوآپریٹ نہیں کرے گا، وہ اس سے دور بھاگے گا، اس سے نفرت کرے گا۔ جب ٹیچر سے نفرت کرے گا تو پھر لرننگ نہیں ہوگی، پھر وہ پڑھ نہیں پائے گا۔ وہ اسکول جا رہا ہے لیکن وہ پڑھ نہیں۔ تو یہ بہت ہی ڈینجرس چیز ہے۔ یہ میں وزڈم اسکول ہی نہیں، دلی پبلک اسکول اور بڑے بڑے اسکولس میں بھی جاتا ہوں تو کہتا ہوں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میری بات نہیں ہے، بڑے بڑے سائنٹسٹ اور سائیکالوجسٹ، ایجوکیشن سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ آپ بچے کے سامنے بچے کے اسکول کی تعریف کریے، اس کے بعد بچے کے ٹیچر کی تعریف کریے۔ اتنا ہی نہیں، آپ کا رویہ بھی ٹیچر کے ساتھ ویسا ہی ہو، صرف زبانی تعریف کر رہے ہیں لیکن بچہ جا کے کہہ رہا ہے کہ امی ٹیچر نے مجھے مارا۔ پہلے کہا جاتا تھا استاد کا مار پھولوں کا ہار، اور بات صحیح ہے۔ اگر ٹیچر ڈانٹتی ہے، آج کل تو پنشمنٹ مارنا تو الاؤڈ ہی نہیں ہے، اگر ڈانٹتی ہے ٹیچر تو یہ ڈانٹ ٹیچر کی بچوں کے لیے بہت بعض وقت کارآمد ہوتی ہے، ہمیشہ نہیں۔ ایک ٹیچر کو تو محبت نچھاور کرنا ہے، بچہ ایک انداز سے نہیں پڑھ رہا، دوسرے انداز سے پڑھائیں۔ کہا گیا کہ 52 انداز میں آپ پڑھا سکتے ہیں۔ تو اگر ٹیچر نے ڈانٹ دی، جب بعض وقت ہوتا یہ ہے کہ بچہ اپنے طور پہ کہہ دیتا ہے۔ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں نا، اور یا گریڈ 7 تک جب بچے بڑھتے رہتے ہیں تو آہستہ آہستہ بچوں کے اندر مصنوعی باتیں اور جھوٹ بولنے کی وہ ترغیب ہوتی رہتی ہے، اندر سے شیطان بھی ان کو ورغلاتا ہے کہ وہ جھوٹ بولتے۔ اب کوئی واقعہ ہو گیا تو گھر میں جا کے کہتے ہیں ٹیچر نے مارا۔ بعض لوگ تو ہم نے بات اسکولوں میں دیکھا بچہ گر گیا ہے، اب وہ گھر میں جا کر یہ نہیں بولتا کہ میں اپنی غلطی سے گر گیا، کہے گا کہ نہیں ٹیچر مارے۔ ارے میں گھٹنے میں مار لیں گی تو ٹیچر گھٹنے میں کیسا مار سکتی ہے؟ کیا وہ ٹارچر کرنے والی پولیس آفیسر ہے؟ لیکن بچہ اس طرح کر دیتا ہے۔ اب دوسرے دن مارا، بچے کی تعریف، اسکول میں ہنگامہ ہو کہ میرے بچے کو مارا، دکھ دیتا ہوں، پیسے دے رہا ہوں، فری نہیں پڑھا رہا ہوں۔ یہ اس طرح کی حرکتیں ذرا
باپ زیادہ کرتے ہیں. ہمارے جو پسیہ سسٹر ہیں ان کو بہت اچھا تجربہ ہے. اچھے گھر کے پیرنٹ، تہذیب یافتہ، وہ آ کے بھی بال وقت ایسی حرکت کرتے ہیں. اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کو تھوڑی دیر کے لیے تسکین ملے گی، لیکن بچے کا فیوچر، بچے کی تعلیم خراب ہو جائے گی. اب آپ اس ٹیچر کی جگہ اپنے آپ کو رکھیے، غور کیجئے. اگر آپ کو کوئی آ کے ڈانٹے تو کیا آپ بچے کے ساتھ کوئی تعلق برقرار رکھیں گے؟ نہیں، بچے کے ساتھ تعلق بگڑ جاتا ہے. کیونکہ خالہ ہماری بیٹی کو ایسا بولے گا کہ ہماری بچی اتنی اچھی ہمارے ساتھ 20 سال سے ہم کچھ تک نہیں بولے، تمہیں کہیں بولے گا. ساس کی اور بہو کی ریلیشن شپ اچھی رہتی ہے؟ نہیں، بگڑ جاتی ہے. اس موٹی مثال کے ذریعے میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ آپ ٹیچرز کے ساتھ اچھے تعلق رکھیں. اسی طرح ٹیچرز پیرنٹ کے ساتھ اچھے تعلق رکھیں. اگر ٹیچر بچے کی موجودگی میں ماں کو یہ کہتی ہے کہ آپ کا بچہ ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتا ہے، تو بچہ بالکل کل سے بہت اچھا ہے. میں اکثر یہ واقعہ سنا، جو نوکیا کا موبائل فون چھوٹا سا بنایا تھا پہلے، اس سائنٹسٹ کی لائف ہسٹری میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب وہ 4th یا 5th گریڈ میں تھا، فیل ہو گیا. ماں اس کو ڈانٹنے لگی کہ اب پڑھائی چھوڑ دے، گارڈننگ کر، کھیت میں کام کر. لیکن ٹیچر آتی ہے، بولتی ہے کہ نہیں، آپ کا بیٹا خالی حاجت سے ٹیچر کی اس کو واپس اسکول لے جاتی ہے. پہلے سال وہ 25 نمبر لے کے فیل ہو جاتا ہے، دوسرے سال 25 کی جگہ 28 نمبر لیتا ہے، فیل ہو جاتا ہے. لیکن دیکھیے وہ ٹیچر جب گھر جاتی ہے اس بچے کے، تو مٹھائی کا ڈبہ لے کر مارکس کارڈ لے کر جائے. اگر آج کوئی ٹیچر ایسی کر دے، اور ماں کیا کرتی ہے؟ ماں کہے گی کہ آپ کو شرم نہیں آ رہی ٹیچر، معاف کرنا، میرا بچہ فیل ہو گیا، مذاق اڑانے کے لیے مٹھائی لائی. وہ ماں بھی ایسی کہی. تو ٹیچر نے کہا کہ آپ کا بچہ گزشتہ سال 20 نمبر لیا تھا، اس سال 28 نمبر لیا، یعنی 8 نمبر زیادہ لیا. آپ کا بچہ پڑھ سکتا ہے، بہترین ہے. انکریجمنٹ، بچہ آگے بڑھا اور سائنٹسٹ بنا. تو میری پیاری ماں اور بہنوں، ٹیچر کی ریلیشن آپ کے ساتھ اچھی ہونی اور آپ کی ریلیشن ٹیچر کے ساتھ اچھی ہونی. ٹیچروں کو پہلے گھر بلایا جاتا تھا، بڑی عزت کی جاتی تھی. کوئی تقریب ہوتی تو پہلے استاد ہوتا تھا، رشتے ہوتے تو پہلے استاد سے مشورہ کیا جاتا تھا. کوئی گھر میں پریشانی لاحق ہو جاتی تو استاد سے پوچھا جاتا تھا. لیکن آج ٹیچر وہ عزت نہیں رکھی، اس لیے آج ہمارا سماج اس طرح ٹوٹتا بگڑتا جا رہا ہے. تو ہم ٹیچروں سے جب ملیں تو ایک نظم اور ترتیب کے ساتھ ملیے، اپوائنٹمنٹ لیجیے، اپنے زندگی میں نظم لائیے. اسکول کوئی پان کا ڈبہ، پان کی دکان نہیں ہے، کاکا کی دکان نہیں ہے. اگر آپ ڈسپلن مینٹین کریں گے تو آپ کا اسکول بہتر ہوگا. آپ کا اسکول بہتر ہوگا تو پھر آپ کے بچے کی ایجوکیشن جو ہے. تو میرے پیارے ماں، تیسری بات، آج ہماری پرائرٹیز بدل گئی. تھوڑا زیادہ بولیں، 50 چمچہ آج بچے آج ہمارے اسکول کے لیے پرائرٹیز بدل گئی ہیں. آج ہم بچوں کے تعلیم پر کم خرچ کر رہے ہیں. خرچ تو کر رہے ہیں
ویسے تعلیم کا انتظام تو گورنمنٹ کو کرنا چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں گورنمنٹ اسکولس بڑے پور ہیں، کمزور ہو گئے ہیں۔ خیر اس میں بھی ہمارا رول ہے، ہم دوشی ہیں، کسی اور موقع پر اس پر گفتگو ہو سکتی ہے، فی الوقت وہ موجود نہیں۔ آپ غور کریں کہ آپ کے پاس بچوں کی تعلیم کے لیے پیسے کتنے ہیں؟ ایک سروے کیا گیا مسلمان گھرانوں میں، مثنوی نوٹ دیے گئے، کسی کو 10,000، کسی کو 15,000، کسی کو 20,000، اور یہ کہا گیا کہ یہ 15,000 روپئے ہیں اور اس کو ان چیزوں میں خرچ کرنا ہے۔ آپ کیسے خرچ کریں گے وہ بتائیں۔ کن چیزوں پہ خرچ کرنا تھا؟ کپڑوں پر، کھانے پر، وہیکل پیٹرول پر، گھر کے بناؤ سنگار پر، اپنے بناؤ سنگار پر، پلاٹ خریدنے پر، اس طرح 8-10 چیزیں لکھی گئی، اس میں تعلیم اور کتابیں بھی لکھی گئی۔ تو آپ کو تعجب ہوگا آج اگر یہ تجربہ ہم پر بھی کیا جائے، ہمیں بھی ایسے 10-15 ہزار روپے دے کر کہا جائے کہ اب آپ کیسا خرچ کریں گے بتائیے، تو جس طرح اس سروے میں یہ بات آئی کہ لوگوں نے کپڑوں پر بڑے پیسے لگائے، کھانے پر پیسے لگائے، اور سب سے کم پیسے لگائے تعلیم، سب سے کم پیسے لگائے کتابوں۔ آج ہم باضابطہ بچوں کی تعلیم کے لیے پیسے الگ نہیں نکالتے ہیں۔ آج ماں باپ کو چاہیے، بالخصوص فادرز کو، بچوں کے جو باپ ہیں وہ پیسے ہوٹلوں میں اڑاتے ہیں، چکن کبابوں میں اڑاتے ہیں، جن کو شوق ہے وہ سگریٹ اور فلاں شوق میں اڑاتے ہیں، پیٹرول پہ لگا دیتے ہیں پیسے۔ آخر میں جو بجٹ میں آتی ہے چیز وہ ہے اسکول۔ پہلے دوسری چیز ہے، اسکول کی فیس دیکھیں گے جس سے وہ کہہ رہے ہیں کیسا بھی ایڈجسٹمنٹ کریں گے، لیکن دوسری چیز جس قوم میں تعلیم کے لیے کوئی بجٹ نہیں ہوتا تو پھر اس کو اونچا اٹھنے کا کوئی اس سے راستہ نہیں۔ آج ہماری دیکھتے ہیں کسی غیر مسلموں کو دیکھیے، تعلیم کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیتے، لیکن ہم اپنے آپ کو قربان کر دیتے ہیں کھانے پینے کے لیے۔ گوشت بن جائے، بند ہو جائے، پریشان، ارے پابندی لگ گئی، بینڈ لگ گیا، کووڈ میں اسکول بند ہو گئے، اسکول بند ہو گئے، کتنے دن بند رہ گئے، اچھا ہی کھل گئے اسکول، آگے ایسے فکر نہیں ہے، اسکول کے لیے کوئی فیس ادا نہیں کی جاتی، ٹیچرز بیچاروں کے اخراجات نہیں ہوتے ہیں، تو یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ صرف ڈینر نہیں، پورے ملک میں کووڈ کے دوران ٹیچرز پریشان رہے۔ کیا ہم نے اپنے بچے کی ٹیچر کی حال چال جاننے کی کوشش کی؟ آپ میں سے بہت نے کیا ہوگا، مجھے اچھی امید ہے، لیکن دوسرے مقامات پر ٹیچرز نے پیرنٹس نے کوئی محنت کی، ان کو ان کے حال میں چھوڑ دیا۔ اگر ہمارا یہ رویہ ٹیچرز کے تعلق سے تو ہمیں تعلیم کیسے دے گا؟ بچوں کا مستقبل کیسے بنے گا؟ وقت ختم ہو رہا ہے، باتیں بہت کرنے کی تھی، ہمارا اسکول کے ساتھ ریلیشن تعلق بہترین ہونا چاہیے۔ آپ اسکول کے ساتھ اسکول کے حصے دار بنے، بچے کی تعلیم کے لیے
تو پھر وہ اسکول آپ کے بچے کو ریٹرن میں بہت کچھ چیزیں دے سکتے۔ بچوں کے سامنے اسکول کی تعریف ہوگی، بچوں کے سامنے ڈائریکٹر اور ٹیچرس کی تعریف ہوگی، اور ان دونوں سے بڑھ کے بچوں کے سامنے بچے کی تعریف ہوگی۔ کہا جاتا ہے کہ کم سے کم 3 منٹ صبح اور 3 منٹ شام آنکھ میں آنکھ ملا کر آپ بچوں سے بات کریں، بچوں کو سمجھیں۔ دیکھیے، باتیں کرنے سے مطلب سمجھانے کا نہیں۔ آج ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ بچوں سے بات چیت مطلب بچوں کو ڈانٹیے، بچوں کو جھڑکیے، بچوں کو بچوں کا غصہ نکالیے، بچوں کو پیار دیجیے، بچوں کے مسائل جانیے۔ بچہ اسکول سے آتا ہے، گھر تھک جاتا ہے، اسٹریس ہوتا ہے۔ اکثر ماؤں کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ سر بچہ آتا ہے، بیگ چھوڑا باہر چلے جاتا ہے، نہیں تو پڑوس میں جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ بالکل صحیح ہے، اس لیے پڑوس میں جاتا ہے کہ بچہ جو بولنا چاہتا ہے، اسکول میں جو ہوا ہے وہ ماں نہیں سنتی۔ آپ یہ سننا چاہتی ہے کہ بیٹے بیٹے آج کیا پڑھا ہے، کتنا ہوم ورک کیے، چل ہاتھ کو دھو، کھانا کھا لے، پڑھتے بیٹھ، ہوم ورک کر۔ جبکہ پڑوس کی آنٹی جو ہے وہ پوچھتی ہے حامد کیا ہوا ہے اسکول میں، ہم حامد پورا بیان ڈیٹیل میں بیان کرتے ہیں۔ وہ آپ سن رہے ہیں ایسے تھے ماں، اس لیے بچہ جا کر پڑوس کی آنٹی کو سنا رہا ہے، اس لیے بچے کا انٹرسٹ ہوا۔ تو آپ بچے کی سنیے، بچے سے گفتگو کیجیے، بچے سے بات چیت کیجیے، بچے کے اندر کانفیڈنس بڑھائیے۔ کوئی اسکول خراب نہیں ہوتا ہے، آپ ایک تعلیم ماحول پھر ایک صحیح سسٹم آف ایجوکیشن ہے۔ اسکول لڑنے کی جگہ نہیں، اسکول غصہ نکالنے کی جگہ نہیں ہے۔ بعض ہماری مائیں کہتے ہیں کہ نہیں سر میں تو صحیح ہوں، ذرا ہمارے ہسبینڈ کو جلدی غصہ آ جاتا ہے۔ یہ بات بھی غلط ہے، آپ کنٹرول کرنا چاہیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بھائی حضرات بچوں کے والد بالخصوص وہ آتے ہیں، بڑی اونچی اونچی آواز سے باتیں کرنے لگتے ہیں، ادب کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ جو ریسپشن پہ بیٹھی ہوئی خاتون ہوتی ہے اس کو ڈانٹنا شروع کرتے ہیں، ٹیچر کے ساتھ غلط رویہ اختیار کرتے ہیں۔ ایسے رویوں سے ہم لوگ پرہیز کرتے ہیں۔ یہ اخلاق بھی صحیح ہے، اللہ کے نزدیک بھی صحیح نہیں، اللہ کے پیارے رسول کے کیا اخلاق صحیح ہے۔ ان باتوں کا اگر آپ خیال رکھیں گے تو ہم اپنے بچوں کا مستقبل روشن کر پائیں گے۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اسکول ایک دکان ہے، بس پیسے دینا ہے، کتابیں خریدنا ہے اور ایجوکیشن خریدنا ہے، تو آپ برائے مہربانی اس طرح کا رویہ لے کر اسکول نہ جائیں۔ اگر اس طرح کا رویہ ایٹیٹیوڈ لے کر اسکول آپ جا رہے ہیں تو آپ اپنے بچوں کے حق میں کوئی اچھا کام نہیں کر رہے ہیں، بلکہ آپ اور ہم بچوں کے مستقبل کو خراب کر رہے ہیں، بگاڑ رہے ہیں۔ باتیں تو بہت کرنی تھی لیکن میرا وقت ختم ہو چکا ہے۔ آپ کے سامنے ہماری سسٹر فصیحہ بانو خان اور تفصیل کے ساتھ بیان کریں گی باتیں، بڑے قابل خاتون ہے، وہ بڑا تجربہ ہے الحمدللہ۔ آصف صاحب نے ان کو بنگلور سے بلایا ہے، آپ کے لیے بلایا ہے تاکہ آپ اس کو استفادہ کریں، ورنہ کیا ضرورت ہے۔ اس محفل کو اللہ تعالیٰ کامیاب بنا دے اور آپ کے تمام بچوں کو کامیاب کر دے، ان کا اخلاق بہتر کر دے اور انہیں دین اور دنیا کی پرورش سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔